خوش آمدید دوستوں۔ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہیکنگ کیا ہے، ہیکر کون ہوتا ہے، ہیکر کی تعلیم کتنی اور کس سبجیکٹ کی ہوتی ہے، اور یہ کہ ہیکنگ کیسے سیکھی جائے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیکنگ کی کہ ہیکنگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے نقصانات اور فائدے کیا ہیں۔ کسی بھی نیٹ ورک اور کمپیوٹر سسٹم تک بغیر اجازت رسائی حاصل کرنا اور ڈیٹا حاصل کرنا ہیکنگ کہلاتا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں، بینکوں اور آن لائن بزنس کرنے والے اداروں کو ہیکرز نشانہ بنا چکے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے چوری کر چکے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک چائنیز ہیکر نے آن لائن ڈیجیٹل کرنسی کا بزنس کرنے والی ایک کمپنی سے تقریباً $2 کروڑ مالیت کے بٹ کوائنز، جو کہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے، چرائے۔ بٹ کوائنز کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بغیر اجازت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بغیر اجازت کا مطلب پاسورڈ کریکنگ کے ذریعے، یعنی آپ جو پاسورڈ سسٹم کو ایکسیس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہی پاسورڈ ہیکرز پاسورڈ کریکنگ میتھڈ کے ذریعے معلوم کر کے آپ کے سسٹم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پاسورڈ کریکنگ کس طرح ہوتی ہے، یہ کیا ہے، یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو اگلے آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوستو، اب آتے ہیں ہیکرز کی طرف کہ ہیکرز کون ہوتے ہیں، ان کی ٹائپس کیا ہے۔ ہیکر اس بندے کو کہا جاتا ہے جو ہیکنگ کرتا ہے۔ ہیکر کمپیوٹر پروگرامر ہوتا ہے۔ ہیکر بننے کے لیے عام طور پر کمپیوٹر سائنس اور سائبر سیکیورٹی سسٹم کی پڑھائی ضروری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر پروگرامنگ میں مہارت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہیکرز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تعلیم اتنی خاص نہیں ہوتی اور وہ کمپیوٹر پروگرامنگ اور سائبر سیکیورٹی سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، مگر وہ ہیکنگ کے لیے بنائے گئے سافٹ ویئرز اور ٹولز کا استعمال کر کے ہیکنگ کرتے ہیں۔ ایسے ہیکرز کا زیادہ تر ٹارگٹ گیمنگ سائٹس اور سوشل میڈیا ہوتا ہے۔ ہیکرز کی کئی اقسام ہیں، جن میں سب سے خطرناک قسم بلیک ہیٹ ہیکرز کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بینکوں اور کمپنیوں کے سرورز پر اٹیک کر کے ڈیٹا چراتے ہیں اور بینکوں، کمپنیوں اور آن لائن بزنس کرنے والے اداروں کو اربوں روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہیکرز کی سب سے اچھی قسم وائٹ ہیٹ ہیکرز ہے، جو ایتھیکل ہیکنگ کے ذریعے مختلف کمپنیوں، بینکوں اور سائبر سیکیورٹی کمپنیوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے سرورز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور انہیں بلیک ہیٹ ہیکرز کے اٹیک سے بچانے اور ان کے نیٹ ورک اور سرورز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس قسم کے ہیکرز مختلف ممالک کے سرکاری اداروں میں بطور سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس بھی کام کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے بھاری مراحت حاصل کرتے ہیں۔ دوستوں، ان کے علاوہ ہیکرز کی ایک اور کامن قسم ہیکٹیوسٹ ہوتی ہے، جو کہ مختلف سائٹس کو تنظیمی مقاصد کے لیے ہیک کرتے ہیں، انہیں ہائی جیک کرتے ہیں اور ان پر اپنے نعرے لکھ کر چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسا کچھ دن پہلے ترکی کے ہیکرز نے انڈیا کی ایک ویب سائٹ کو ہیک کر کے اس پر پاکستان کے حق میں نعرے لکھے۔ سب سے آخر میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہیکنگ کیسے سیکھی جائے۔ ہیکنگ سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی اور ضروری چیز کیا ہے؟ دوستو، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہیکنگ سیکھنے کے لیے آپ کو کمپیوٹر سائنس اور سائبر سیکیورٹی سے واقف ہونا ضروری ہے، مگر اگر آپ پروگرامنگ سیکھ لیتے ہیں اور پروگرامنگ کی تھوڑی بہت سمجھ آپ کو آ جاتی ہے، تو آپ ہیکنگ کی ایک قسم جسے فشنگ کہتے ہیں، آسانی سے کر اور سمجھ سکتے ہیں۔ فشنگ ہیکنگ کے مختلف میتھڈز میں سے ایک بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والا میتھڈ ہے۔ ہیکنگ کے باقی میتھڈز اور پروگرامنگ کے بارے میں تفصیلات کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔